میں سے چند گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کا دن سارے کا سارا مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک ہے، ظاہری صورت ہے، ظاہری سیرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے، واللیل کی زلف لے کے آئے، ما ضاق البصر کی نگاہ لے کے آئے، الم نشرح کا سینہ لے کے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، یہ رسول اللہ کی نعت ہے۔ رسول اللہ کا ظاہر بیان کرنا خود صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں ہلکی تھی، ہوا معطر تھی، ایک خاص خوشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی، قدم بے اختیار ہو کر اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد النبوی کے اندر موجود ہوں اور آقا صحن میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے 14ویں کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نبر القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا، آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے، یہ نبی کا حسن ہے۔ اس کو بیان کیا شعراء نے، بہت سے شعراء نے تو عربی لغت کی بلاغت کی انتہا کر دی کہ یہ خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ام ایمن نے کہا وہ دمکتا ہوا چاند تھا کہ چمکتا ہوا سورج تھا، جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا گاری۔ آپ نے حسن کے تذکرے سنے حضرت یوسف کے، کتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے نظر اٹھائی، یوسف کے چہرے کے اوپر ٹک گئی، جم گئی، اور ہاتھوں کے اوپر چھریوں کو چلا لیا۔ حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کا حسن ایسا تھا کہ کسی آنکھ نے اٹھنے کی جب جسارت کی تو چہرے پہ ٹک بھی نہ سکی۔ تمازت ایسی ہے، شدت ایسی ہے کہ نظر یوں ہی چہرے پر پڑتی ہے، جھک جھک جاتی ہے صرف چہرے کو دیکھ کے۔ علامہ شہید نے جنا حال میں آپ کو یہ واقعہ سنایا، یمامہ کا گورنر صرف چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں دیباچہ اس لیے باندھا کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں، سب کے نزدیک رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کہ نہیں؟ کائنات کے اندر رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کہ نہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، آقا سے خوبصورت کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ ایمان ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، ہم نام کے اہل حدیث ہے۔ حدیث آئے گی گردن جھک جائے گی، حدیث آئے گی اسی وقت قبول کریں گے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ، ایمانداری سے بتائیے گا کہ اللہ کہتے اصل زندے کی طرف آؤں گا، سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ کا ہے، ایمان ہے۔ لیکن صبح ہوتی ہے تو اہل حدیث کی بھی، دیوبندی کی بھی، بریلوی کی بھی ابتدا ہوتی ہے اسی سب سے خوبصورت چہرے کے اوپر مزین ہونے والی گاڑی کو ذبح کر کے گٹر میں بہا دیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو آج ارادہ کرے کہ اگر کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ نبی کا ہے تو اس کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنا دیں گے؟ اور لوگوں ارادہ کرو، وعدہ کرو۔ اگر آپ بھی، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، حقیقت ہے، وہ یار بریلیاں کو دیکھ لو، بریلیوں کو دیکھ لو، عشق رسول ہے، اطاعت رسول کوئی نہیں۔ آپ میں ہے، آپ میں ہے اطاعت رسول، آپ کا حلیہ رسول اللہ جیسا ہے، آپ کی شلواریں ٹخنوں کے اوپر ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے، اور ظاہر کے اوپر اتفاق۔ اور جہاں تک باطن ہے تو آج بغیر تعصب چند باتیں بریلویوں اور دیوبندیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، بغیر تعصب۔
قسم کھا کے کہتا ہوں شرح صدر سے باطنی طور کے اوپر بھی رسول اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے تینوں مسالک اس بات کے اوپر متفق ہیں. جس طرح رسول اللہ کا ظاہر اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ کا باطن اعلیٰ ہے. صرف قرآن کی ایک آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ایک آیت رسول اللہ کا باطن بیان نہیں کر رہی کہ جبریل امین آسمان سے آئے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں جبریل آپ کیوں آئے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ کی طرف جانا ہے. رسول اللہ کو پکڑا مسجد اقصیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے, نورانی سرخ و سفید چہرے, ایسے خوبصورت چہرے رسول اللہ نے پہلے نہیں دیکھے تھے. کہا جبریل یہ کون لوگ آئے ہیں اتنے خوبرو ہیں اتنے نورانی ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر فوت ہوئے یا عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا آج معجزے کے طور پہ معجزے کے طور پر آتی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب ہے. یہ نہیں کہ آتے جاتے ہیں, آج معجزے کے طور پر ان کو اتارا گیا ہے. کس کام کے لیے اتارا گیا ہے؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. مسجد اقصیٰ میں نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے ایمان کا انتظار ہے. ان کا ایمان کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ کے کانہ اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. وہ نبی جو رسولوں کا امام, جو پیغمبروں کا امام, لو بدا لکم موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرما دیا. یہ سارے کے سارے انبیاء نماز کس کے پیچھے پڑی؟ کس کے پیچھے پڑی؟ رسول اللہ کے پیچھے پڑی. اگر ہم آپ کو یہ بات کہیں کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے, آپ اس بات کے اوپر تو اتفاق کرتے ہیں. اور رسول اللہ کی یہ حدیث بھی سن لیجیے, حضرت عمر ایک دن تراک لے کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ کی باتیں ہیں, اللہ نے قصے بیان کیے ہیں, اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے. تو رسول اللہ کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے, پیشانی کے اوپر سلوٹیں آتی جا رہی ہیں, غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے. رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, دیکھا ٹھٹک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منہج بیان کیا. کیا؟ لو بدا لکم